السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ ہم اپنا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو حدیث پر مشتمل ہے۔ اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اس میں سب سے پہلے تعارف حدیث، اصطلاحات علم حدیث، اقسام حدیث، حدیث کی ضرورت و اہمیت، تدوین حدیث، صحاحت کتب حدیث کے اقسام، یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم متن حدیث پڑھیں گے۔ اربعین نووی پر مشتمل 40 احادیث۔ تو آج کے لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو تعارف حدیث پر مشتمل ہے۔ تعارف حدیث میں ہم حدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی، حدیث کے اقسام کو پڑھیں گے۔ حدیث کے جو لغوی معنی جو لغت نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: خبر، بیان یا بات چیت کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے اصطلاحی معنی کوئی خبر، بات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے حدیث کہلاتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ میں دوہرا دیتی ہوں حدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ حدیث کے لغوی معنی ہے کوئی خبر، بیان یا بات چیت، اور حدیث کے اصطلاحی معنی کوئی خبر، بات یا اقوال و افعال جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ محدثین نے حدیث کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث، اور ایک چوتھی قسم کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے حدیث قدسی۔ قولی حدیث وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا بات چیت کا ذکر کیا گیا ہو، قولی حدیث کہلاتی ہے۔ فعلی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کا تذکرہ ہو، وہ فعلی حدیث کہلاتی ہے۔ تقریری حدیث یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کا عمل دیکھ کر اس کو پسند فرمایا، یا کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اسے منع نہیں فرمایا، تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی محدثین نے حدیث کی اس چوتھی قسم کا بھی ذکر کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ جی، حدیث کے لغوی معنی پڑھے، حدیث کے اصطلاحی معنی دیکھیں، حدیث کی اقسام کو ہم نے دیکھا۔ حدیث کے ساتھ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے اور وہ ہے سنت۔ سنت کے لغوی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں، اور اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے خبر، اور ایک اور لفظ ہے اثر۔ عام استعمال میں کسی واقعے کے بیان کو خبر کہتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، اور اثر علماء کرام کے نزدیک صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اثر کہا جاتا ہے۔ جی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کے ساتھ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے سنت۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بات چیت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کلام بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو حدیث سے تعبیر نہیں کرتے۔ حدیث بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ مخصوص ہے،
اور اسی طرح جو سنت ہے یعنی سنت کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے مخصوص ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم بے شمار اعمال سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو سنت سے تعبیر نہیں کرتے۔ تو سنت اور جو حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو خبر ہے یہ بھی اگر حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو اثر لفظ ہے وہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ خصوص کا جو ہے وہ فرق ہے کہ حدیث اور سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔ ہماری جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے علم حدیث کی کچھ اصطلاحیں، یعنی ڈفرینٹ ٹرمز آف حدیث۔ تو سب سے پہلی جو ٹرم ہے وہ ہے صحابی۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کی وفات بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تابعی وہ مسلمان جس کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی ہو۔ تبع تابعی وہ مسلمان جس کی ملاقات کسی تابعی سے ہوئی ہو۔ راوی حدیث کے بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں اور وہ سب سے بڑے راوی بھی کہلاتے ہیں، یعنی احادیث کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ سند حدیث کا وہ حصہ جو راویوں کے ناموں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جس صحابی نے وہ حدیث روایت کی وہ راوی کہلائے گا، اور جو حدیث اس نے روایت کی جو حدیث وہ روایت کر رہا ہے، جس پر اس کے نام ہے یا اس کے علاوہ وہ اپنے سے اوپر والے صحابی کا نام بتاتا ہے، وہ اس سے اپنے اوپر والے صحابی کا نام بتاتا ہے کہ فلاں فلاں حدیث میں نے فلاں صحابی سے سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ حدیث کے راویوں کے ناموں پر مشتمل ہوتا ہے، تو وہ سند کہلاتا ہے۔ متن حدیث کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال بیان کرتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کی جو ہے وہ مثال بیان کی کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ایک حدیث دیکھیں، ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پہ جو انما الاعمال بالنیات کے الفاظ ہیں وہ اصل میں متن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ متن کہلاتا ہے۔ اور جیسے ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب، تو یہ راوی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں، کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے درایت۔ حدیث کی صحت اور کمزوری کی جانچ پرکھ کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں، ان کی مہارت کو درایت کہا جاتا ہے۔ جرح و تعدیل حدیث کے راویوں کے حالات کا جائزہ لے کر ان کی کمزوری یا حفظ و عدالت یعنی ان کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرنا جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ اسماء رجال علم حدیث کی ایک شاخ ہے جس میں حدیث کے راویوں کے حالات زندگی، ان کے اساتذہ، ان کی گفت حافظہ، تقویٰ اور پرہیزگاری یا ان کی کمزوری اور حدیث کی روایت میں ان کے مرتبے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو تھی کچھ ٹرمز جو حدیث میں استعمال ہوتی ہیں۔ صحابی، تابعی، تبع تابعی، راوی کسے کہتے ہیں، سند سے کیا مراد ہے، متن کیا کہلاتا ہے، درایت سے کیا مراد ہے، جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں، اسماء رجال۔ تو یہ میں نے آپ کو جو ہے بتا دیے ہیں، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔